من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی قدر، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا کہ میرے بندے اور میری بندیاں اپنی زندگی کو اس نسخے کے ذریعے سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اور ایمان مل جانے کے بعد قرآن کریم کی ہدایات تبھی نفع بخش ہو سکتی ہیں جب انسان کے پاس ایمان ہو۔ ایمان کے مل جانے کے بعد قرآنی تعلیمات، سنت نبوی کا اتباع، دین شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو پہلے ایمان نصیب ہو جائے۔ ایمان اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، اور بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی نبوت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، جنت جہنم قیامت، یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جن پر ہر ایمان والے کا ایمان ہے۔ جب تک ان چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن تو بہت آسان ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، لیکن اس سے نصیحت لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ نصیحت وہ لیتے ہیں جو اولو الالباب، اولو النہا،
جو عقل والے، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی تعلیمات سے مستفید کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کے قرآن نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی قدم قدم پہ کی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے مل جانے کے بعد گمراہ نہ کر، ایمان کے مل جانے کے بعد کفر کی طرف نہ لوٹا۔ جب ہم نے آپ کو پہچان لیا اس کے بعد اپنی پہچان کو ہم سے نہ چھین، ہدایت کے مل جانے کے بعد گمراہی سے بچا لے۔ کہ انسان ہدایت مل جانے کے بعد بھی اس کو خدشہ ہے گمراہ ہو جانے کا۔ اتنا ہی اس کے لیے کافی نہیں، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو کلمہ پڑھ لیا کامیاب ہو گئے، نجات مل گئی؟ نہیں، تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تمہیں دین کے معاملے میں آزمایا جائے گا۔ اور آج کا معاشرہ پورا کا پورا یہ آزمائش ہے۔ جو آج ہمارا معاشرہ ہے یہ پورے کا پورا ہر انسان کے لیے آزمائشی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کو اپنے ہی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ اب مولوی بن گیا، یہ اب مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے، بڑا اونچے بزرگوں میں شامل ہو گیا، یہ بیچارہ ان کے تانے چند دن سہ لیتا ہے، اس کے بعد ہمت نہیں ہوتی، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو آزمائش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ کوئی نیک کام کرے اس پر ہزاروں ٹوکنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، برائیاں جتنی کرو اس کی کوئی پرواہ نہیں، سب کہیں گے ماڈرن زمانہ ہے، آج حالات کے ساتھ یہ چل رہا ہے، اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑتا ہے، نصیحت سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو میری نصیحت سے منہ موڑتا ہے میں اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں، جو اس کے وہو لہ قرین، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، چلنے میں ساتھ، کھانے میں ساتھ، سونے میں ساتھ، تجارت میں ساتھ، ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، گویا یہ اس کا ساتھی بن گیا۔ جس نے اس نصیحت سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر وہ ان کو اچھے راستے سے روکتا ہے اور پھر یہ بھی مل کے اس شیطان کے ساتھ میں یہ بھی اچھے راستے سے روکتا ہے، ان کو اچھائیوں سے روکتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ کیونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ کہتا ہے میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ کہاں برا کام ہے؟ یعنی برائیوں اچھائیوں سے روک رہا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اچھائی سے روکنا گناہ ہے، یہ اچھائیوں سے روکنے کو کار ثواب سمجھتا ہے، اس کو دین کا کام سمجھتا ہے، اس کو کوئی بلائی اور نیکی سمجھتا ہے۔ حتی اذا جاءنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دونوں ہماری عدالت میں لگیں گے، اور اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی، کیا لیتا بینی و بینہ بعد المشرقین، ہائے کاش میرے اور اس ساتھی کے درمیان میں جس طرح مشرق یہاں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب وہاں جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اور مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے کسی نے ناپی؟ نہیں ناپ سکی، یعنی
جو بہت زیادہ دوری کو بیان کیا جاتا ہے تو مشرق اور مغرب یا زمین و آسمان کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیونکہ زمین آسمان سے بہت دور اور آسمان زمین سے بہت دور، مشرق مغرب سے بہت دور اور مغرب مشرق سے بہت دور۔ اللہ جل شانہ ان کی اس حالت کو بیان کرتے ہیں جب یہ میری عدالت میں پیش ہوں گے تو اس وقت کہیں گے یا لیت بینی و بین بعد المشرقین، کاش میرے اور اس کے درمیان میں مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا، یہ مجھے کبھی نہ ملا ہوتا، میں نے اس کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی، کبھی میں نے اس کی بات کو نہ مانا ہوتا، آج میں کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری بدبختی، کاش میں نے اس فلاں شخص کو میں دوست نہ بناتا۔ ہائے میری کم بختی، کیوں نہیں میں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا۔ اس وقت کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو انسان کو یہاں پر سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم نصیحت کی کتاب، قرآن کہتا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم تو نصیحت کے لیے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی سوچا کہ اس سے ہمیں ملے گا کیا، اس سے ہمیں لینا کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ تم کون ہو؟ مسلمان۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہ نماز نہیں پڑھی ہوں، میں پکا مسلمان۔ قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں، مجھے کہاں فرصت ہے، مجھے تو الصفائی اور کشمیر عظمائی سے ابھی فرصت نہیں ملی، ابھی تو فیس بک ہی سے مجھے فرصت نہیں، رات کو فری فائر سے ہی مجھے فرصت نہیں، رات تو اس میں گزر جاتی ہے، فیس بک کے ساتھ گزر جاتی ہے، اخبار دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے، مجھے تو فرصت ہی نہیں، قرآن پڑھنے کا تو میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں ہوں میں پکا مسلمان، میری مسلمانی میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آ سکتا، رمضان کا ایک روزہ نہ رکھوں پکا مسلمان ہوں، مسلمانی میں کوئی فرق نہیں۔ اخلاق کیسے، معاملات کیسے، معاشرت کیسی، عبادات کیسی، اس میں اس کا علم حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اور نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں ہیں مستقل حدیث کی کتابوں میں، یعنی کتاب الدعوات، جس میں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو محدثین نے جمع کیا ہے، اور مختلف طریقوں سے آپ کی امت کی رہنمائی کی ہے۔ کہیں پر رہنمائی دعاؤں کے ذریعے کی، کبھی دوست دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کریم نے تو قیامت کی بات بیان کی ہے، لیکن ہم نے آپ کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا ہے۔ قرآن کہتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن بعض دوستوں کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، پرہیزگاروں کی دوستی وہاں نہیں ٹوٹے گی، پرہیزگاروں کی دوستی یہاں بھی نہیں ٹوٹتی، اور پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی نہیں ٹوٹے گی۔
جو اغراض کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں. جب غرض پوری نہیں ہوئی، میں تو اس کے ساتھ اس لیے لگا تھا، مجھے اس سے یہ لالچ تھی اور اس نے مجھے موقع نہیں دیا. میں اس کو چونا لگانا چاہتا تھا لیکن اس نے چونا نہیں لگانے دیا، وہیں سے دوستی کٹ گئی. چونکہ لگی کس لیے تھی؟ وہ اغراض کی بنیاد پہ لگی تھی، اس لیے دنیا میں کٹ جاتی ہے. اور متقی پرہیزگار اللہ والے جب دوستی کرتے ہیں اور ان کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں ایک مسلمان دوسرے کو دیکھے تو ہنس کر سلام کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. خالی اس پر نظر پڑی اور مسکرا گئے، صدقے کا ثواب نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. حالانکہ کیا کچھ نہیں ہے، خالی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا گیا اور اس کی مسکراہٹ سے اس کے دل کے اندر فرحت اور شادمانی پیدا ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں. قدم قدم کے اوپر نیکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر. اے اللہ میں مکار دوست سے پناہ مانگتا ہوں، جو فریب کرتا ہو، دھوکے دیتا ہو، دھوکے کی بنیاد پر ساتھ میں لگاؤ. اذا رأت حسنۃ دفنت ہو، جب وہ میری خوبیوں کو دیکھے تو پانی پھیر دے، اور جب میری گناہوں کو دیکھے، برائیوں کو دیکھے تو لوگوں میں اس کی تشہیر کر دے. یعنی اس دوست سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے یہ بتا دیا. اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اس سے چاہیے دوستی لگانے سے پہلے دیکھے دوستی کس سے لگا رہا ہے. شرابی کبابی سے، کسی لنڈے لفنگے سے، یا کسی خدا دوست سے. اور اللہ والوں کی پہچان حدیث پاک میں بیان فرمائی، اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. وہ اللہ والے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں آخرت کی فکر سوار ہو جائے، جن کے پاس بیٹھ کر تمہاری زندگیاں بدل جائیں، وہ اللہ والے ہیں. اور جن کے پاس بیٹھ کے بھی صرف دنیا کی باتیں، صرف اپنے اقتدار کی وہ گپیں چھپیں، اللہ والے وہ ہیں جو تمہیں اللہ سے ملا دے، جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھ کر تمہاری زندگی بدل جائے اور تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لو کس سے دوستی کر رہے ہو. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو اچھے اثرات آئیں گے، گھر میں آئیں گے، زندگی میں آئیں گے، پھر زندگی کے ہر عمل کے اندر آئیں گے. یوں تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر تو شماری کرنا مشکل ہوتا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک لائن ہوتی ہے. اور تیسرے دن وہی دوست اس کے گھر کو اجاڑتا ہوا بھی نظر آتا ہے. وہ یہ دوستی لگاتا ہے، اس کا تو میں دوست بن گیا، شاید جو دلہن لے کے آیا میں اس کا بھی دوست ہوں. پھر اس طرح گھر اجڑتے ہیں. میں نے ایک جگہ عرض کیا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے، ان کو نکال دیا مکے والوں نے، آپ نے گھر سے نکال دیا ایمان کی وجہ سے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ہم پر کوئی عیب نہیں لگاتے وہ سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بڑا عیب تھا ہمارے اندر جس کی بنیاد پر ہمیں مکے میں نہیں رہنے دیا، وہاں سے نکالا. مہاجرین آئے، مہاجرین میں آ کر جب دین کی دعوت شروع ہوئی اور ان کے اندر دین جب داخل ہوا، دین نے آ کر ان کی ضمیروں کو بدلا، ان کی سوچ کو بدلا، ان کے کردار کو بدلا، ان کے معاشرے کو بدلا. اور ایسا بدلا کہ جہاں ظلم اور بربریت تھی،
جہاں چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں تھا، جہاں اپنوں کو معاف نہیں کیا جاتا تھا، وہ غیروں کو معاف کرنے والے بن گئے. حتیٰ کہ جذبہ ہمدردی اس درجے تک پہنچی کہ ایک صحابی، وہ انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے، اس کی 2 بیویاں ہیں، اور وہ مہاجر صحابی کو لاتا ہے بلا کے، کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، اور آپ کو، ہمیں معلوم ہے آپ کو وہاں سے گھر سے نکال دیا گیا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، ان 2 بیویوں میں سے پسند کر، جو تجھے پسند، میں اس کو طلاق دے کر آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، آپ کا گھر آباد ہو جائے. ہمارے ہاں اپنی بیوی ادھر ہی رہتی ہے، دوسرے کی وہ پٹا کے لے جاتے ہیں. گھر ویران کرنا ہم جانتے ہیں، یہ ہماری معاشرت ہے. اور وہ جہاں اسلام داخل ہوتا تھا وہاں وہ معاشرت ہوتی تھی. کس کس برائی کا تذکرہ ہم کریں، یہاں سے وہاں تک لائن ہے. ماشاءاللہ دوست ہی دوست ہیں. سارے دوست کون ہیں؟ وہ برائی میں شریک ہونے والے، وہ برائی میں ساتھ دینے والے، جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کرنے والے دوست. دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنا دین داؤ پہ لگانے والے وہ دوست. جس نے اپنا دین داؤ پہ لگا لیا وہ تمہیں دیندار بنائیں گے؟ ہو سکتا ہے. اور ہمارے بڑے کہا کرتے تھے دودھ کی رکھوالی بلی کرے گی؟ یہ تو ایسا ہی ہے جی، دودھ کی راکھی بلی کرے گی، بلی رکھوالی. یہ تو ایسا ہی ہے، جس نے اپنا دین داؤ پہ لگا دیا وہ تمہارا دین بچائے گا. جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کافروں کو دے دیے وہ تمہاری بیٹیوں کی عزت کو تحفظ کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے، یقین ہے. جو باپ اپنی بچی کی عزت کو نیلام کرے وہ باپ دوسرے کی بچی کا محافظ قطعاً نہیں بن سکتا. اس پہ ہمیں کبھی غور نہیں کیا. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین انہوں نے دین کو پڑھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے قرآن کی. کتنی؟ 10 آیتیں. جب تک ان پر عمل نہیں کرتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. یعنی اپنی زندگی کو اسی کے مطابق کھڑا کرتے تھے، پھر آگے دوسرے اور سیکھتے تھے. اور حدیث پاک کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک زمانہ بس برائے نام مسلمان، یعنی نام کے مسلمان رہ جائیں گے. لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا نام رہ جائے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے حروف رہ جائیں گے خالی. اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے میں ایسی مہارت حاصل کریں گے کہ ایک ایک حرف کا مخرج اس کے مخرج سے نکالنے کی فکر کریں گے، لیکن وہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی یہ قرآن پڑھ کے بدلنے کی یہ فکر ہی نہیں کرے گا. قرآن کے بس حروف رہ جائیں گے. مساجد و معامراتن، تھوڑا آگے مل کر رہیں، آنے والوں کو جگہ مل جائے. چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں، بڑوں کو آگے جگہ چھوڑیں، اور آگے آ جائیں. آپ بھی آگے ایک جگہ ہے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بظاہر جو ہی اندر کوئی داخل ہوگا دیکھنے والا کہے گا بڑی عالیشان مسجد ہے، بہت آباد مسجد ہے، کیونکہ وہاں پینڈلنگ ہوگی، فانوس ہوں گے، قالین ہوں گے، کمکمے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. وہی خراب من الہدی، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی کر کے مسجدیں بنائیں گے. اگر ہمارے ہاں 50 لاکھ خرچہ ہوا ہے، دوسرے کہیں گے ہم 80 لاکھ خرچہ کریں گے. دیکھو گما اپنے علاقے میں کتنی مسجدیں جن کا دروازہ بھی کوئی نہیں کھولتا ہے، حتیٰ کہ جھاڑو بھی کوئی نہیں دیتا ہے. بہت ساری مسجدیں وہ ہیں محلہ مسجدیں جن میں کسی نے جھاڑو بھی نہیں دی،
اور نہ ہی کبھی کسی نے فکر کیا وہاں جا کر وہ جالا اتار دیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے چھوٹے بھائی وہ ایک شادی میں گئے ایک دوسرے علاقے میں. کہتے وہاں ہم گئے، کہا لگ رہا تھا مسجد میں 1 سال سے کوئی نہیں آیا ہے، اور کہا اس میں پورے میں جالے لگے تھے، پورے دروازے سے لے کر پورے میں جالے لگے تھے. کہا ہم نے پہلے جھاڑو لیا اور آ کر پہلے وہ ساری وہ جالے اتارے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. 2 آدمی آپس میں لڑ جائیں گے، اگر کوئی چودھری کسی چودھری سے ٹکرا جائے، اس چودھری کے ساتھ جتنے اس کے برادری کے ان سب کو الگ ہو کر الگ مسجد کھڑی کریں گے. یہ مسجد ویران ہونے دو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجدوں کی ویرانی کے لیے تو بہت کچھ سوچ رہے ہیں آپ، مسجدوں کی آبادی کے لیے کبھی سوچا؟ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں مسجد کی انتظامیہ اتنی مضبوط ہو کہ وہ مسجد کے لیے اتنا تگدو کرے کہ اپنی بستی میں یا غیر بستی میں کوئی محتاج ہے تاکہ اس کی امداد اپنی مسجد سے کرنے والے کھڑے ہو جاؤ. تم دوسرے کی کیا کرو گے؟ تم اپنے امام پر ڈنڈے برساتے ہو، تمہیں تو اپنے امام کو رلاتے ہو. تم قوم کی، کیونکہ یہ مرکز ہے، اس مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے. جہاں صحابہ جاتے تھے وہاں پہلے اپنا مرکز تعمیر کرتے تھے. مسلمانوں کی اجتماعیت کا واحد مرکز مسجد ہے. اور ایک زمانے تک امت مسلمہ نے قرآن پاک کی درس تفسیر کا، درس حدیث کے لیے، درس فقہ کے لیے، دیگر علوم کے لیے مساجد کو استعمال کیا. جب پھر آپ دیکھیں یہاں بھی وہ ترقی نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں وہاں نیچے جہاں پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں تو پڑھے لکھے لیکن پرلے درجے کے جائے، وہاں باضابطہ انہوں نے بورڈ لکھ کر لگائے ہوتے ہیں کوئی کسی کو دین کی بات کرنے کی اجازت نہیں. وہ آ کر یہاں سیاسی بات کر سکتا ہے لیکن دین کی بات کرنے کی اجازت قطعاً نہیں. بورڈ لکھ لکھ کر گویا انتظامیہ نے امام کو اپنے قبضے میں لیا. جس طرح ہم کہیں گے اس طرح آپ کو بولنا ہے. اگر ہمارے خلاف بول گے دوسرے دن آپ کا بستر گول کر دیں گے. اور یوں بھی امام پر بہت اعتراضات ہوتے ہیں، عام لوگوں پہ اتنا نہیں ہوتے. اور خود بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ نے اس طرح دیکھا ایک نگاہ سے، فرمایا آپ کوفہ چلے جاؤ، آپ وہاں کے گورنر بھی رہیں گے اور وہاں کی مسجد کے امام بھی رہیں گے. وہاں سے حدیث پاک میں اتقوا فراست المومن، مومن کی نگاہ سے بچو. اور عمر وہ مومن ہے جس کو قرآن نے مومن کہا ہے. اس وقت میں اور آپ تھے ہی نہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، راضی ہو گیا رب ان مومنوں سے جنہوں نے بیعت اس درخت کے نیچے کی. ان درخت کے نیچے بیٹھنے والوں میں حضرت عمر بھی تھے اور ان کو قرآن نے کہا یہ مومن ہے. اور حدیث میں فرمایا مومن کی نگاہ سے بچو. عمر رضی اللہ نے ان پر نظر ڈالی اور کہا جاؤ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ چلے گئے. انہوں نے پہلے معذرت کی میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. وہ یہ کہا ہرگز نہیں، میرا حکم ہے، آرڈر ہے، چلو. پہنچ گئے. کچھ عرصہ گزرا، شکایتیں آنے لگی امام کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے. کیونکہ امام بے عیب ہونا چاہیے. امام کا پہلے تو پیٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ انتظامیہ والوں سے کوئی مطالبہ کرے تو انتظامیہ کی بڑی خجالت ہو جائے گی، اس لیے پیٹ کے بغیر ہو، پہلی شرط. اور بہت ساری شرطیں ہیں، وہ پوچھ لی جائیں. جتنی شرطیں ہیں وہ آپ ان سے سیکھ لیں. جب ان پر اعتراضات ہوئے تو اعتراضات مدینہ طیبہ پہنچے. امیر المومنین نے فوراً نفر بھیجا اور ان کو بلایا مدینہ طیبہ. جو ہی مدینہ پہنچے تو امیر المومنین نے اپنے سامنے عدالت میں ایسے کھڑے کر کے ان سے پوچھا یہ شکایتیں، لیکن پہلے تحقیق کروائی. 2 آدمی بھیجے
जाओ पूरे कूफा में जासूस जाओ और मालूम करो इनके अंदर ये ऐब है या नहीं है। वो गए सारे कूफा में, उलमा लिखते हैं सारे कूफा को छान मारा, एक आदमी ना निकला जिसने इस सहाबी और रसूल की बुराई की हो, जिसके सामने तज़किरा करते हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं और मखलूक के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, सबने तारीफ की। एक जगह में पहुंचे पूरे कूफा में, एक शख्स खड़ा हो गया, उन्होंने कहा वो इसके अंदर ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, लगा दिए और फौरन उनको ले गए वहां मदीना तैयबा, वहां आमने सामने बिठाकर उनको समझाया गया। अमीर मोमिनीन ने पूछा आप पर ये एतराजात हैं, क्या एतराज है? कहा ये तो गवर्नर है, इनको अवामी खिदमत अंजाम देनी है और अवाम के मसले को हल करना है। लोग रात को इसके दरवाजे पर आते हैं, ये रात को दरवाजा नहीं खोलते, इसका काम है हर वक्त खड़े रहे लेकिन रात को दरवाजा नहीं खोलते। तो अमीर मोमिनीन ने पूछा क्या यह सच है? वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा अमीर मोमिनीन सच है लेकिन इसका जवाब मुझसे तलब करें। उन्होंने कहा बताओ। कहा जब से आपने मुझे यहां से भेजा है मैंने अल्लाह के साथ एक मायदा किया है, वो मायदा ये है कि अल्लाह मैं सारा दिन तेरी बंदूक की खिदमत के लिए दूंगा और रात अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा रहूंगा। रात को कोई भी आ जाए मेरे दरवाजे पर, वो बड़ा हो छोटा हो, उसके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा मेरी निगाह ने गलती नहीं की, मैंने अच्छे आदमी का इंतखाब किया है। दूसरा इल्जाम उन पर लगाया कि ये जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज के लिए थोड़ा देर से निकलते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा ये सच है? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं हूं तो गवर्नर हूं लेकिन मेरे पास एक ही कुर्ता है, मैं उसको धो के धूप में डालता हूं, जब तक वो खुशक नहीं हो जाता तब तक मैं उसका इंतजार करता हूं, उसकी वजह से मुझे मस्जिद में आने में देर हो जाती है। और उसके बाद उन तमाम एक एक इश्कालात को सुना, वो साबित ना हो पाए। और तीसरा इल्जाम उन पर जो बड़ा इल्जाम था, कहा कि इन पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा आपको मिर्गी आती है? कहा अमीरुल मोमिनीन मिर्गी नहीं आती, मैं मिर्गी की बीमारी से बिल्कुल मुबर्रा और पाक हूं। ये इल्जाम क्यों लगाते हैं? फरमाया आपको मालूम नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानसार सहाबी को मक्का के चौक में सूली दी गई और उन्होंने सूली पे चढ़ते चढ़ते जब बदुआ की थी ना कौम के लिए, तो उस वक्त अहले अरब के अंदर तसव्वुर था जो इसकी बददुआ से बचना चाहे तो जमीन पे लेट जाए। कहा मुझे वो मंजर जब याद आता है तो मैं बेहोश हो जाता हूं, मुझ पे मिर्गी नहीं है। ये खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब सूली दी गई तो उन्होंने जो बददुआ की थी, अल्लाहुम्मा अहसाहुम अदादा वक्तुलहुम बदादा वला ततरुक मिनहुम अहादा। अल्लाह ये जो मुझे सूली दे रहे हैं ना, इनको एक एक को अल्लाह तू गिन के रखना, फिर इनकी नस्लों को बर्बाद कर देना। कबो जो दुआ का मंजर मुझे याद आता तो मैं बेहोश हो जाता हूं। जब कोई ऐब नहीं निकला, अब ये इमाम साहब खड़े हो गए, इन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन काना, ए अल्लाह अगर ये तेरा बंदा जिसने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, अगर ये खड़ा हुआ है सुमातन व रियान, दिखलावे के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए। कुछ लोग तो इमाम के पीछे इसलिए पढ़ते हैं ताकि मैं इमाम से टक्कर लूं, लोग कहेंगे बड़ा आदमी है जी, इमाम से टकरा रहा है, मेरी शोहरत होगी, मैं तो गुमनाम आदमी हूं, इसके लिए। इनकान सुमतन व रियान, अगर ये आप नामरी के लिए खड़ा हुआ है, तीन बद्दुआएं उसके लिए की। अल्लाहुम्मा अतिल उम्रहू, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे। ये बद्दुआ है, दुआ है, ये बद्दुआ दी। अल्लाह तू इसको अतिल उम्रहू, अल्लाह तू इसको लंबी उम्र दे। वह अतिल फकरहू, और इसको फक्र फाका, इसका रिज़्क इस पर तंग कर दे, ताकि 100-200 साल तक जिंदा रहे लेकिन फक्र फाके में मुब्तला रहे। आतिल उम्रहू व आतिल फकरहू,
تیسری دعا فرمائی وَعَرِّضْهُ بِالْفِتْنَةِ، اور اس کو فتنے میں مبتلا فرما دے۔ علماء لکھتے ہیں تینوں دعائیں، کیونکہ یہ امام بے گناہ تھا اور اس پر جو الزام لگائے وہ دعائیں سیدھی عرش پہ پہنچ گئی اور وہ تینوں دعائیں قبول ہوگی۔ اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کے یہ جو اوپر کی بوئیں یہ ایسے آنکھوں پہ گر گئی اور پھر یہ خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ شٹل جو لگ کے ہے نا، ہم خود اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ کو شکر نہیں کیا کہ شٹل خود بند ہوتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اتنے ہو گئی کہ پھر ہاتھ ایسے کامتے کامتے ہاتھوں سے ایسے کر کے دیکھتا تھا، آنکھیں بند ہو گئی۔ لیکن نوجوان لڑکیاں جب پاس میں سے گزرتی تھی ان کو ایک دم ایسے چھیڑتا تھا اور پھر وہ آ کر آگے سے جوتا رسید کرتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ عَرِّضْهُ بِالْفِتْنَةِ، اللہ تو اس کو فتنے میں مبتلا فرما دے۔ اور پھر وہ بڑی طویل عمر پا کر ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت کی موت سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی، عمل کی فکر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔